قد كفاني علم ربي من سؤالي۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی ایک ہی اذان ہوتی تھی، اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا، پھر نماز ہو جاتی تھی۔ لیکن اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا، اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی ہوا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر یہ ایک بہت بڑا اعتراض آج تک کھڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ صاحب حضور کے زمانے میں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعے کی 2 اذانیں شروع کروا دی، تو یہ تو بدعت ہے، اپنی طرف سے دین میں اضافہ انہوں نے کیا اور 2 اذانیں جمعے کی شروع کروا دی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا الزام ان کے اوپر آج تک کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھے کہ اذان اعلان کو کہتے ہیں، نماز کھڑی ہونے کا اعلان ہوتا ہے، اور اعلان 1 2 3 4 جتنے بھی ہوں وہ اعلان ہی سمجھے جائیں گے، اس کو کوئی دین کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایسے اشارے کر گئے تھے تاکہ بعد میں آنے والوں کو کسی قسم کا کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مثلا آپ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تم نے لازم پکڑنا ہے۔ مقصد بتانے کا یہ تھا کہ میرا اور میرے خلفاء کا ایک ہی دین ہے، کوئی الگ دین نہیں ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں وہ میری ہی وجہ سے کریں گے، یا میں نے ان کو کہا ہوگا یا انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، اس وجہ سے ان خلفاء راشدین کے عمل کو حضور سنت کہہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان سے پہلے ایک اذان سنت تھی، ان کے بعد 2 اذانیں سنت ہو گئی ہیں۔ وہ سنت رسول تھی، یہ سنت صحابہ ہے، اور دونوں ہی کو ماننے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، تو اس میں کوئی تعارض آپس میں نہیں ہے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ جب آیا تو مدینہ کی آبادی بہت بڑھ گئی تھی، فتوحات بھی ہو گئی تھیں، بازار بڑے بڑے بن گئے تھے، خرید و فروخت میں لوگ زیادہ بزی ہوتے تھے۔ تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ اذان ہوئی، اور پہلے زمانے میں گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی بھی 1 بجے جمعہ ہے تو سب آ جائیں گے، وہ تو جب اذان ہوتی تو لوگوں کو دکانیں چھوڑ کر مسجد میں فوراً آنا تھا۔ اب کسی کا سامان باہر پڑا ہے، کسی نے اندر کرنا ہے، کسی کا وضو ہے نہیں ہے، کسی نے پیشاب کرنا ہے، 100 کام ہوتے ہیں۔ اس دوران پھر خطبہ شروع ہو جاتا، اور لوگ اکثر جمعے میں دیر سے آتے، کسی کی رکعتیں رہ رہی ہیں، کسی کا خطبہ رہ رہا ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ترتیب اچھی نہیں ہے۔ تو سب صحابہ کے مشورے سے انہوں نے یہ کام کیا کہ دیکھو، جمعے کی اذان تو ہم مسجد میں دیتے ہیں، جو دوسری اذان ہے آج بھی وہ مسجد میں امام صاحب کے سامنے ہوتی ہے، اور یہی حضور کے زمانے کی اذان تھی۔ انہوں نے کہا ہم اس سے کچھ دیر پہلے بازار میں ایک اذان دلوا دیں، جس کا مقصد ہوگا یہ اعلان ہے کہ لوگ اب تجارت بند کر دیں اور جلدی سے جمعے کی تیاری میں مشغول ہو جائیں۔ مثلا 1 گھنٹہ پہلے ہوگی تو 1 گھنٹے کے اندر تیاری کر کے وہ لوگ مسجد میں آئیں گے، پھر جمعہ صحیح ترتیب سے پڑھا جائے گا۔ تو سب صحابہ نے اس پر رضا کا اظہار کیا اور کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کر لیجئے۔ پھر اس زمانے میں ہی یہ دوسری اذان شروع ہوئی۔ اب جس مسئلے پر صحابہ کرام کا اتفاق ہو جائے اور اختلاف نہ ہو، اس کو اجماع کہتے ہیں، اور اجماع خود ایک شرعی دلیل ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے، جس کو مانا جاتا ہے۔ جیسے قرآن ہماری دلیل ہے، سنت ہماری دلیل ہے، اجماع بھی ہماری دلیل ہے۔ تو اس مسئلے پر اجماع سکوتی موجود ہے کہ کسی نے اس کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ آپ نے کیا کام شروع کروا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئی برا کام تھا تو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کو چاہیے تھا اس کو بند کرواتے، بھئی یہ تو عثمان نے غلط کیا تو میں یہ غلطی نہیں ہونے دوں گا۔ خود حضرت علی کے زمانے میں بھی 2 اذانیں ہوتی رہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کے زمانے میں بھی 2 اذانیں چلتی رہیں، اور آج تک جمعے کی 2 ہی اذانیں مسلمان دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اس وقت سے آج تک 2 اذانوں کا ہونا یہ تواتر بھی بن چکا ہے، اور جو چیز تواتر سے امت
تک آ جائے اس کا متواتر ہونا ایسی دلیل ہے کہ جس کو رد کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ بات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو ہو سکتی ہے کہ دیکھو اللہ نے ان کے عمل کو کتنی مقبولیت عطا فرمائی کہ سب نے اس کو اس زمانے میں بھی قبول کیا اور اس کے بعد آج بھی اس عمل کو سب نے قبول کیا، حتیٰ کہ پوری دنیا کے مسلمان آج تک اس پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو جمعے کی دوسری اذان یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت الخلفاء الراشدین کا مصداق ہے، اور اس کو عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو کہا جا سکتا ہے، الزام، شکایت یا عیب نہیں کہا جا سکتا۔